بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم، اس پاک ذات نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے، اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ، اس کا نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے جتنی گھڑیاں ہم یہاں بیٹھے، اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ دنیا اور آخرت کو روشن فرمائے، اور دنیا میں بھی حضور کا ساتھ عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی آقا کا ساتھ عطا فرمائے۔ گرامی قدر، جتنے ہمارے علماء ذیشان تشریف لائے، قاری القراء آئے، ہمارے بزرگ علماء جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہماری سرپرستی فرما رہے، ہم ان کی برکتیں حاصل کر رہے۔ آپ جو سب لوگ آئے، اللہ کی قسم یہ سب اللہ کے لیے آنا ہے، اور جو اللہ کے لیے کام ہوتا ہے اللہ اس میں ضرور راضی ہوتا ہے، اس کے محبوب پاک کا لازم کرم ہوتا۔ اور یہ جو کرم ہے، جتنی گھڑیاں ہم یہاں بیٹھے، یہ مجلس، یہ محفل پاک جو حضور کے قدموں سے روشن ہے، اس میں ان بچوں کی ہم زیارت کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی عربی علم کے نئے رستوں پر قدم رکھا ہے۔ اور جب کوئی شخص نئے رستوں پر قدم رکھتا ہے اور وہ خیر کے رستے ہو، وہ اللہ کے فضل کے رستے ہو، جو اس میں شاباش دے دے، جو ہاتھ پکڑ لے، جو رستے کی گرد دور کر دے، جو مٹی کنکر تنکا پرے ہٹا دے، جتنا اجر اس علم حاصل کرنے والے کو ملا، اتنا ہی اجر اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے کو ملتا ہے۔ آپ بھی محروم نہیں، ہم بھی محروم نہیں۔ اور یہ کن کی وجہ سے ہوا؟ جنہوں نے آج اللہ کی راہ پر قدم رکھا۔ میرے بھائی، عزیز دوست، قرآن کریم میں اللہ رب کریم اپنے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب قل، آپ فرمائیے، کیا فرمائیے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو لوگ صاحب علم ہیں اور جو صاحب علم نہیں ہیں، وہ کبھی اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی، یہ علم کی فضیلت، اس کا مطلب کوئی یہ نہ جانے کہ کوئی علم کی بات کرنے والا دوسرے کو حقیر سمجھے، اس کو ذلیل کرے، یا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس لیے یہ بات اپنے محبوب پاک کی زبان اقدس سے بیان کروانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، جب میرے محبوب اس بات میں ذریعہ بنے، اس بات کے مخاطب بنے
اور تمہیں یہ بات سمجھائیں تو جان لو اللہ کے نزدیک علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، تاکہ دل میں حرص پیدا ہو، علم کی راہ پہ چلنا آسان ہو، اور جس طرح بندہ علم کو سیکھتا جائے، سمجھتا جائے، عمل کرتا جائے، اتنا ہی وہ لوگوں کے اندر علم پھیلانے کے رستے تیار کرتا جائے۔ قرآن پاک نے کہیں یہ نہیں فرمایا تم نماز پڑھو بس نماز ہی پڑھو، تم قرآن پاک پڑھو تو قرآن پاک پڑھو، روزہ رکھو تو فقط روزہ رکھو، بلکہ قرآن مجید نے بار بار تعلیم دی کہ اگر مومنوں نیکی کرتے ہو تو دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم بھی دو۔ خود مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، خود کنویں کھدواؤ، خود شجر لگاؤ، لیکن دوسروں کو نیکی کی تعلیم بھی دو۔ نیکی کرنے والا اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا نیکی کرنے کے بعد نیکی کی ترغیب دینے والا اللہ کو پسند ہے۔ اور وہ عالم، وہ حافظ، وہ قاری جب قرآن پاک خود پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو علم سکھاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب پاک سے سنا کل قیامت کے دن وہ سیاہی جس سے علماء تحریر کرتے ہیں، یعنی کوئی کتابت کرتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، یا جملے اللہ کے دین کے اپنے کاغذ پر منتقل کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ایک ترازو میں یہ سیاہی رکھے گا اور دوسرے ترازو میں اللہ شہداء کا خون رکھے گا، اور اس دن آپ فرماتے میں نے محبوب پاک سے سنا اللہ علماء کی سیاہی کا پلڑا وزنی کر دے گا اور اللہ اس کو درجہ زیادہ عطا کرے گا۔ نہ وہ میدان کارزار میں گئے، نہ تیر کھائے، نہ تلوار نیزے بھالے کھائے، لیکن ایک اللہ کا بندہ جب کسی قوم کی تربیت کرتا ہے تو اسی کی تربیت کا فیضان اور صدقہ ہوتا ہے کہ اس کی تربیت سے نمازی بھی بنتے ہیں، اس کی تربیت سے لوگ روزہ دار بنتے ہیں، اور انہی علماء کی برکت سے جہاد کرنے والے مجاہد تیار ہوتے ہیں۔ اگر عالم نہ ہو، دین کی تعلیم دینے والا نہ رہے، دنیا میں کوئی جہاد کرنے والا نہ رہے، کوئی زکوٰۃ دینے والا نہ رہے، کوئی روزہ دار نہ رہے، کوئی حج کرنے والا نہ رہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اہل علم کی صحبت میں بندہ جاتا ہے وہ دین کے فضائل سنتا ہے، اس کی برکات کو سنتا ہے، سماعت کرتا ہے، اس کی لذت اس کی روح پر اثر کرتی ہے، ایک لمحہ آتا اس کا برتن بھرتا چلا جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی نیکیوں کی باتیں روز سنتا ہے، اور ایک دن ایسا چما چم پیالہ بھرتا ہے کہ بندہ خود بخود عمل کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ مدرسے اسی مقصد کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ زیادہ لمبی چوڑی عرض نہیں، 2-4 باتیں جن کو اگر ہم غور سے سماعت کریں۔ ملک پاکستان، اس کو آج مدارس کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمارے مرشد مربی سیدی مرشدی پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی مجددی، آپ اللہ کے کامل ولی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ 40 سال تک آپ نے MSc کیمسٹری کا مضمون پڑھایا، آرگینک کیمسٹری کے ہیڈ رہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، لیکن آپ نے یہ جو تعلیم اور تربیت کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اپنے ہر مرید کو اس بات کی پہلی تعلیم دی کہ بیعت ہونے کے بعد سب سے پہلا کام شریعت کا، دین کا علم سیکھنا ہے۔ اور ایک بچہ 8ویں پاس کیا، آپ نے اس کو ترغیب دلائی میٹرک کرو، اس نے میٹرک کیا،
آپ نے فرمایا بیٹے آگے سیکنڈری ایجوکیشن میں جاؤ، گریجویشن کرو، ماسٹرز کرو۔ جتنے اس وقت یہ دوست بیٹھے ہیں الحمدللہ، ہم یاد ہے کہ 96-7 میں مشرف کریم کے پاس گئے تھے، کوئی میٹر کر کے گیا تھا، کوئی ایف اے میں، کوئی لمڈین دنیا کی باتیں۔ آپ نے فرمایا دنیا کا علم بھی سیکھنا ہے، لیکن میرے بچوں آپ کو رسول پاک کا ممبر بھی سنبھالنا ہے۔ دونوں باتیں مشرق وقت میں، یکساں وقت میں ہمارے مرشد کریم نے ہمیں عطا فرمائی۔ انہی کا فیضان، انہی کا صدقہ، انہی کی توجہ، اللہ کی عزت کی قسم ہم جس چیز کے لائق نہ تھے، آپ کے کرم کے صدقے اللہ نے اس کام کرنے کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ میرے بھائی غور سے سمجھیے، جب بندہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، کئی والدین ابھی بچے کا نام نہیں رکھا ہوتا، پوری ایجوکیشن پلاننگ کی جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ میرا بچہ ایچیسن میں پڑھے گا، میرا بچہ بیکن ہاؤس میں جائے گا، میرا بچہ فلاں باہر کی بڑی یونیورسٹی کے کیمپسز میں پڑھے گا، آکسفورڈ میں، کیمبرج میں پڑھے گا۔ کئی بڑے بڑے گھروں میں بھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا، اس کی ایجوکیشن پلاننگ کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے کنسرٹ بڑے بڑے شہروں میں لاکھوں روپیہ سی کام کا وصول کرتے، وہ بچہ بڑھتا ہے، تھوڑی چار ٹیں باتیں کرتا ہے، انگریزی سیکھ کر، پینٹ پہن کر، ٹانگ کھڑی کر کے، پیشاب کر کے بدلاتا میں نے بڑا تیر مارا۔ میرے بھائی یہی والدین یہاں امریکن اسکول ڈھونڈتے، پتہ ہے مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، اہمیت کوئی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی یہ والدین امریکہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، UK میں چلے جائیں، اور دنیا کے ان ممالک میں آسٹریلیا جیسے ملک، ساؤتھ افریقہ کے ملک، اسکینڈینیوین ملک، ان میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے اللہ کی قسم وہاں کے لوگ مدرسے ڈھونڈتے ہیں، وہاں مسجدیں ڈھونڈتے ہیں، وہاں مولوی حضرات ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ہمارے بچے کو بسم اللہ پڑھنی سکھا دے، درود شریف سکھا دے، کلمہ طیبہ سکھا دے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز میسر ہوتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، ہم اس کو ٹانگ مارتے ہیں، ہم اس کو ذلت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی بیرون دنیا بندہ پہنچتا ہے، بڑے بڑے ملکوں کے لوگ، بڑی بڑی دنیا کے اعلیٰ ترین دماغ، وہاں پر ایسے ایسے دین کا رنگ چڑھا، داڑھی رکھی، باشرہ ہے، امامے بھی ہیں، ٹوپیاں ہیں، سر پر محراب ہے۔ پتہ چلا یہاں معلوم ہو گیا اگر دین کی قدر نہیں کریں گے دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اگر یہ قدر یہاں کریں گے خدا کی قسم ہے تو سونے پہ سہاگا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، 3 مرضیں اس وقت پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ 3 مرضیں، ان میں پہلی مرض وہ مرض یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے لوگ اس طرح زندگی گزاریں جیسے کفر چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنے طریقے پر لانا چاہتا ہے۔ اس نے برگر منہ میں دے دیا، بوتل دے دی، کھڑے ہو کے کھا بھی رہا، پی بھی رہا، نام رکھا فاسٹ فوڈ، کپڑے بھی ویسے ہی دے دیے، نہ بیٹھ کے گونج سکیں، نہ بیٹھ کے سکون سے بات کر سکیں، ویسی زبان دے دی، ویسے ہی انداز دے دیے۔ یہ پہلی مرض کہ ہماری تہذیب اور ہمارے تمدن پر، ہمارے روزمرہ کے اخلاق پر وہ ضرب مختلف طریقوں سے لگا رہا ہے۔ دوسری مرض کیا ہے؟ وہ ہمیں اپنی تعلیم دے رہا۔ تعلیم کون سی؟ جس کا نہ آگا پتا نہ پیچھا پتا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، جس تعلیم کے لیے بندہ مرا جاتا ہے، جس تعلیم کے لیے بندہ لٹا جاتا ہے، جب وہ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے،
آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہ کافر رہا نہ مسلمان، کوئی صورت سیرت پتا نہیں۔ اور تیسری چیز، ہمارے عقائد پر وہ ایسی ضرب لگا رہا ہے جس کا ہمیں شعور نہیں۔ آپ ایک مشہوری دیکھیں، ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں، ایک ڈرامہ دیکھ لیں، غور سے دیکھیں، کس طرح دیکھنا جیسے دشمن کی ہر چال کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ گلاس پکڑتے ہیں الٹے ہاتھ میں، وہ پانی پیتے ہیں الٹے ہاتھ سے، وہ دکھاتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا کوئی ضروری نہیں۔ اور میرے محبوب پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو میرا امتی میری ادنا سے ادنا سنت پر عمل کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اسے راضی ہو جائے گا۔ آپ الٹے ہاتھ سے پانی پی کے ذلیل ہو رہے، کفر کا رنگ بنا رہے، اپنے نبی پاک کو ناراض کر رہے ہیں، رب کو ناراض کر رہے۔ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں، ہمیں ان لباسوں کا پتہ ہی نہیں، صدر ننگی ہو رہی، دنیا میں بے حیائی بڑھ رہی، اور سب سے بڑھ کر ہمارے عقائد پر ایسی ضرب لگائی جا رہی ہے۔ پوچھا جا رہا ہے سوال اہل سنت والے سے، اس کے مخالف نظریے والے کا سوال، تاکہ دل میں آگ لگے، تاکہ مسلمان سے لڑے جھگڑے بڑے، آگے سے آگے اشتعال پھینکے، اور مشکل قوم دنیا کے اندر کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مشکل، روڈوں کو آگ، ٹرینوں کو آگ، مسلمان لڑ رہے، تالیاں بجا رہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ کی معرفت حرام ہے جو شریعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پانا چاہتا ہے۔ کوئی من کے پہن کے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی بھنگ پی کے بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے اولیاء عظام کی نسبت سے ایسے ایسے خاکے، تصویریں، باتیں جن کو منسوب اس فطرت اور عادت کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ جہاں ایک بھی طریقہ رسول پاک کی سنت کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت کے علماء، بزرگان دین نے، اولیاء عظام نے، ائمہ اربعہ نے پوری زندگی رسول پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادا کے لیے کئی دنوں اور مہینوں اور سالوں کا سفر کر کے لوگوں تک وہ بات پہنچائی، یا خود وہ بات حاصل کی جس پر عمل کر کے دین متین کو زندہ کیا جا سکے۔ کوئی آج سوال پوچھ رہا کہ یہ 11ویں شریف والوں نے کیسے 11 سال بعد کشتی نکالی؟ کوئی آج پوچھ رہا ہے کہ یہ آج کرامت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا فقط مقصد کیا ہے؟ ذہنوں کے اندر ایسی گمراہی پیدا کرنا کہ لوگ اللہ کے نیک بندوں کے راستے کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے صحیح فضل اور کرم سے محروم ہو کر، منتشر ہو کر ایسے جاہل بن جائیں جیسا جاہل ہمیں کفر بنانا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، سیدنا پیران پیر نے صرف ایک کشتی نہیں نکالی، خدا کی قسم لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف منتقل کیا۔ اس کرامت کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ آپ کی علمی کاوشوں کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ یہ کیوں نہیں بتلایا جاتا کہ 11ویں شریف کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو صدقہ و خیرات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی اللہ کے بندوں کو کھلانی ہے۔ اور حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث ربانی کا ایک مقصد تھا کہ مہینے میں ایک دن ایسا مقرر کیا جائے جہاں حلال رزق، حلال کمانے والے، حلال کھلانے والے ایسے لوگوں کے منہ میں داخل کریں
جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جمع ہو جائے۔ یہ تھا 11ویں کا مقصد۔ آج ہم جس زندگی عمل کر لیں وہ 11ویں ہو جائے۔ اگر اس طرح نہ بتائیں، دوسری طرف چلے جائیں، ایک مولوی دوسرے سے لڑ رہا ہے، اس کے کپڑے پھاڑ رہا ہے۔ میرے بھائی، قرآن کریم نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق اللہ تمہیں عطا کرے تم اس میں سے خرچ کرو۔ پیرانے پیر نے اسی کی تعلیم دی۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آئے۔ آج بھی آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، یہ ساہیوال، یہ پاک پتن 40-50 کلومیٹر کا ایریا، اسے ایودن کہا جاتا ہے، جادو کی نگری۔ اتنا سخت جادو تھا، ایسے ایسے کمالات ہندو اور عیسائی یا بت پرست یا مشرک جس قوم کا بھی نام لے لے، جو قومیں وہاں آباد تھیں وہ ایسے ایسے کمالات کرتی تھیں، لوگ دوڑ جاتے تھے یا ڈر جاتے تھے یا ان کے بتوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ مڑواڑا کے علاقے میں گئے، انڈیا۔ وہاں سنا اتنا بڑا میلہ لگتا کہ اس میلے میں ایک بت جس کا 60 فٹ سے زیادہ قد ہے، اس کے اندر سے آواز آتی ہے اور ہندو اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب آپ تشریف لے کر گئے، آپ نے اس بت کو غور سے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے وہ باطنی نور عطا کر رکھا تھا، وہ طاقت عطا کر رکھی تھی۔ آپ نے اس بت کو مخاطب کر کے کہا اور اس کے پروہت کو کہا، جو اس کا پجاری تھا، جو لوگوں سے نذرانے لیتا تھا، اس بت کے سامنے جھکاتا تھا، کہا او پروہت، اگر اس بت میں کوئی طاقت ہے اور واقعی وہ بولتی ہے تو اس سے پوچھو اللہ کا آخری نبی کون ہے۔ پڑھیں یہ کتب، آج کی نہیں لکھی۔ اس بت میں سے آواز آئی محمد رسول اللہ۔ وہ 90,000 یا لاکھوں کا مجمع اسی وقت آپ کی طرف اس کا چہرہ ہوا۔ بے یک وقت اس پروہت کو لوگ تھوکنے لگے، فرمایا کمینے پوری زندگی ہمیں اس مٹی کے بت کے سامنے جھکاتا رہا، اور جو سچ تھا وہ آج اس اللہ کے نیک بندے نے بولا۔ اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اللہ کا ولی وہاں بولتا ہے جہاں سب چپ ہو جاتے ہیں، وہ وہاں گفتار کرتا۔ اور اسی بات کو اقبال نے کہا، ہزار خوف ہو زبان کو دل کی رفیق، ازل سے یہی رہا ہے قلندروں کا دل۔ اللہ کے ولی وہاں بولتے جہاں ظلم ہو، جہاں کفر ہو۔ ان اللہ کے ولیوں نے یہ کام کیا اور سینہ در سینہ یہ نسبت چلتی رہی۔ اسی طرح بابا فرید الدین گنج شکر جب پاک پتن میں داخل ہوئے، وہی جادو کے کمالات، وہی کرتب، جیسے آج ہیرا بیریاں، آج بےایمانیاں، کفر ہمیں ڈرا رہا ہے، ہم یہ بٹن دبائیں گے تو آپ کی آدھی پوری کائنات اور آپ کا آدھا ملک ضائع کر دیں گے، پوری کائنات ڈبو دیں گے۔ وہ اپنے کمالات سے مسلمان کو کیپچر کرنا چاہتا ہے، شکنجے میں لینا چاہتا ہے، لیکن خدا کی قسم جہاں رسول پاک کا غلام کھڑا ہو جائے دنیا کی ہر ٹیکنالوجی فیل کر دیتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا پاکستان نے کیا کیا، کیسے منہ توڑا گیا۔ وہ بڑے بڑے ملک جو پوری طاقت سے پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے، اللہ نے پاکستان کو چند گھنٹوں میں محفوظ فرمایا۔ یہ کرم رسول پاک کا ہے، یہ کرم رب کا۔ یہ شیر جو رسول پاک کے غلام ہیں، ان کی دعائیں، یہ مدارس اسی مقصد کی آبیاری کے لیے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے، جب وہ اپنے مرشد کے در پر، جن کا نام حضرت سونا سائیں نبر اللہ مرکدو کنڈیارو شہر میں، آپ کی صحبت میں گئے تو آپ فرماتے وہاں بھی ایک مدرسہ تھا۔ ابھی ہم بخشش کی باتیں کر رہے ہیں کہ حافظ اپنے والدین کی بخشش کرواتا ہے، کوئی شک نہیں، رشتہ داروں کی، محلے والوں کی،
پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیے باعث نجات بنتا ہے۔ اس اللہ کے ولی کے در پر بھی ایک مدرسہ قائم تھا، جی ٹی روڈ، یہی جی ٹی روڈ جو جاتا ہے کنڈیارو میں، نوشہر و فروز ڈسٹرکٹ اور اس کی تحصیل کنڈیارو، اس پر آپ کا بہت بڑا مزار اقدس ہے اور ساتھ بہت بڑا ادارہ ہے۔ اس ادارے کا ایک بچہ جی ٹی روڈ پہ ایک ٹرالی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، گنے کی ٹرالی، پیچھے حضرت صاحب کی گاڑی، کوئی فقیر آپ کو گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہا تھا۔ آپ نے اچانک دیکھا، کہا یہ بچہ تو ہمارے مدرسے کا نہیں۔ فرمایا جی حضرت۔ فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دوسروں لوگوں کی طرح گنے کی ٹرالی سے گنے کھینچ رہا تھا، جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں پھاٹک پہ ٹرالی کھڑی ہو جائے، تھوڑی ٹرالی کو بریک لگ جائے جس پہ گنا ہو، آدھا شہر ٹوٹتا ہے، اس کا گنا چوری کرتا۔ آپ نے اس بچے کا نام ذہن میں یاد کر لیا، شکل یاد کر لی، جہاں جانا تھا چلے گئے۔ اگلے دن جب وہ بچہ اسمبلی میں قرآن کریم کی یا نعت شریف پڑھنے آیا یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے آیا، اس کے والد بھی وہیں تھے، اس کے اور جاننے والے بھی وہیں تھے۔ آپ نے اس بچے کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹے ہم ڈاکوؤں سے نعت نہیں سنیں گے۔ اس کا والد رونے لگا کہ اللہ کا ولی، جب ان کے منہ سے کوئی بات نکل جائے اللہ تعالیٰ اس بات کو مقدر کر دیتا ہے۔ وہ رونے لگ گیا، کہا حضرت میں سمجھا نہیں۔ فرمایا یہ بچہ معصوم ہے، کل یہ ایک ٹرالی سے گنا چھین کے نکال رہا تھا، اگر آج اس کی اصلاح نہ کی کل یہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالے گا، مسجد کا گلا توڑے گا، بینک میں ڈاکہ ڈالے گا۔ اس لیے میں نے کہا یہ ڈاکو ہے، اس کی ابھی سے تربیت کرو اور اس کو بتاؤ جتنا ڈکیتی مارنے کا جرم ہے اتنا ہی بغیر اجازت کسی کا گنا چھیننا جرم ہے۔ جب ایسے اللہ کے ولی کے در پر بچوں کی تربیت ہوگی، انشاءاللہ وہ معاشرے کے چوکیدار بنیں گے، وہ ایسے کامل بنے۔ یہی کوشش ہے، محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی امید ہے۔ ہم کمزور ہیں لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں جب ایک ایک انگلی آپس میں جڑ کر مکہ بن جاتی ہے وہ کفر کا منہ توڑ سکتی ہے۔ جب لوگ اللہ کے لیے اکٹھے ہو جائیں، آج آپ کسی بھی ہیئر ڈریسر کی شاپ پر، چوک میں، چرستے میں، بس میں، ہر بندے سنیں گے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں، میرے بھائی باہر میں گئے لوگ، تو بتا تو کیا کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم پر جو اللہ نے ذمہ داری عائد کی تھی اس کام کے لیے ہم اپنے مقصد کو کتنا اپنی نظر میں سامنے رکھتے ہیں۔ اگر ہم بدل گئے تو انشاءاللہ پورا معاشرہ بدلے گا۔ فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، حکومتیں یہ کر رہی، حکومتوں کو یہ کرنا چاہیے، حکومتیں جو کرتی کریں، تو اپنی ذمہ داری سنبھال۔ باپ ہے تو بچے پر نظر رکھنی ہوگی، ماں ہے تو بیٹی کو سنبھالنا ہوگا، اور ان کو ایسی جگہوں تک چھوڑ کر آنا پڑے گا جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، محبوب پاک کی محبت سے سینے روشن ہو جائے۔ یہی کام المقصود اسلامک سینٹر یا جتنے بھی ہمارے مدارس ہیں سب یہی کام کر رہے ہیں، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے۔ رسول پاک کے چراغ روشن ہے، جہاں سے روشنی مل جائے روشنی کو ضرور حاصل کرے۔ آخری بات عرض کروں گا، اسلامی روحانی مشن پاکستان یہ وہ جماعت ہے جس کا کام اولیاء عظام کے طریقے پر ہر بندے کی اصلاح کرنا ہے۔ ابھی حال میں پچھلے مہینے کراچی میں بہت بڑا ہمارا اجتماع تھا، اس اجتماع میں حضور قبلہ عالم نے ہر بچے کے لیے، جیسے ابھی مولانا ڈاکٹر رضوان یاسین صاحب آپ فرما رہے تھے، خلیفہ محترم فرما رہے تھے کہ اگر 70 سال کا بھی بزرگ ہے اس نے تعلیم حاصل کرنی وہ ہمارے پاس آ جائے۔ یہ محراب پر تربیتی نشست کا بورڈ لکھا ہے، ہر جمعرات کے دن عشاء نماز کے بعد 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے نشست ہوتی ہے، جس میں وضو کے، غسل کے،
نکاح کے، طلاق کے، تجارت کے، غرض و غائب جو موضوع مل جائے اور جس کی ضرورت ہو، ہر چیز کا علم یہاں بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، سب کو سکھایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے بڑے نہیں آتے، بچے آ جاتے ہیں، جوان آ جاتے ہیں، جن کو آنا چاہیے تاکہ ان کے آنے سے 4 لوگ اور آئے، وہ ابھی آنے میں سستی کر رہے ہیں۔ ان کو بھی دعوت، آپ کو بھی دعوت۔ یہاں انشاءاللہ ابھی ناظرہ حفظ کی کلاسز چل رہی ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں عنقریب توفیق دے گا، ہم یہاں بچوں کو درس نظامی بھی پڑھائیں گے، پوری ایجوکیشن بھی دیں گے، اور جس طرح آپ کو بتلایا کہ بچوں کو لم ڈینگ نہیں چھوڑیں گے، ہم لنگڑا لولا نہیں بنائیں گے، انشاءاللہ دنیاوی تعلیم کے بھی سارے اسباب انشاءاللہ مہیا کیے جائیں گے، اور محبوب پاک کا کرم ہوگا، انشاءاللہ یہ پورے علاقے کے بچے دین اور دنیا کے اندر آپ کے سامنے نمایاں نظر آئیں گے۔ اس کے لیے آپ سے تعاون کی اپیل ہے، نہ ہم چندے مانگ رہے ہیں، نہ گلی گلی پیسے مانگ رہے ہیں، اپنے بچے کو یہاں چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ ایسے اسباب پیدا کر رہا ہے کہ خود بخود اللہ کے فضل سے تعلیمی نظام کا کام چل رہا ہے۔ اگر آپ تعاون کریں گے اللہ اور وسعت دے گا اور اللہ برکتیں پیدا کرے گا، لیکن جانے ایک ایک پیسہ پوری امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اور صحیح کاموں کے اندر انشاءاللہ ہم خرچ کرنے کا آپ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے چند سالوں میں اللہ نے یہاں کم از کم 100-150 بچے کو حفظ کی توفیق دے دی ہے۔ ناظرہ کے سینکڑوں بچے فارغ التحصیل ہو گئے، اور یہ آپ کے تعاون کے ذریعے ممکن ہوگا کہ آئندہ بھی ہم اس کام کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ المقصود اسلامک سینٹر آپ کو اس بات کی پوری دعوت دے رہا ہے کہ آپ آئیں، بیٹھیں، کلاس روم کو دیکھیں، محنت کو دیکھیں، کوششوں کو دیکھیں، اور ہر جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن یہ جو پروگرامز ہیں ان کو اٹینڈ کرتے رہیں، تاکہ اللہ کی باتیں، محبوب پاک کی باتیں، رب کے رسول پاک کے پیاروں کی باتیں ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کرے۔ اور اسی طرح ہر سال یہ جس طرح آج 12 بچے، درجن بچے اللہ کی راہ میں قرآن پاک کا نور لے کر نکل رہے، اگلی دفعہ 50 بچے نکلنے چاہیے، 100 بچہ نکلنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ سب آپ اور ہمارے تعاون سے ممکن ہے۔ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث عزت ہے۔